إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے. بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے نسبت اہل بیت علیہ السلام پر، نسبت خلفائے راشدین پر، نسبت اصحاب پر، نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مشرب اہل سنت پر. الحمدللہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان سے سب سے پہلے حسن اللہ یاری اور فراری کو، رافضی کو چیلنج کرنے والا یہی خاکسار ہے. چیلنج کیے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں. چیلنج کیا گیا ہے میری طرف سے 3 دن کا، لیکن 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ کو اندازہ ہے کیا ہوا؟ حسن اللہ یاری نے اپنے ایڈمن کو بول کر، اپنے ایڈیٹر کو بول کر، اپنے آپریٹر کو بول کے، جو اس کا یہ تمام نظام سنبھالتا ہے، اس سے کہا کہ تم بات کرو سید سہیل چشتی سے. پھر اس نے میسج کیا اور بات ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ حسن اللہ یاری اور اس کی ٹیم کی اوقات نہیں ہے انڈیا آنے کی، پیسے ہی نہیں ہیں بیچاروں کے پاس. تو یار یہ اصحاب کرام کو اتنی گالیاں دے کر جو کمایا وہ کہاں گیا؟ ہاں. تو کہنے کا مقصد ہے، یہ تھوڑی سی آپ جو گفتگو کے چند مناظر آپ دیکھ لیں میسیجز کے، اس کے بعد اس کی تھوڑی وائس سن لیں، اس کے بعد میں پھر سے تھوڑی سی دیر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. یہ سن لیں، آپ بغور سنیے گا اور بغور پڑھیے گا. آپ کا انفرادی چیلنج ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ طے کریں گے. کیا طے کریں گے جی؟ آپ اپنے عقیدے پہ ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ ہیں. آپ کا جو پرسنل چیلنج ہے میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں اس کے بارے میں، میرا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ آپس میں ہاتھا پائی کریں، آپ کو انڈیا بلا لیں ان کو. مجھے نہیں لگتا حسن اللہ یاری کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ وہ آپ سے جو ہے نا روبرو ہو کے کچھ کرے. اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے سر. آپ کو، آپ کے لیے الگ سے پرائیویٹ پروگرام آپ اگر چاہتے ہیں سیٹرڈے کے علاوہ آپ کے لیے پروگرام رکھتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کو فیس کرنا یا کسی کو مارنا یا یہ وغیرہ، یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. مس انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو ہوئی ہے میں اس کو کلیئر کر دوں. انڈیا جب وہ آئے گا تو سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر، بند کمرے میں نہیں ہوگا، باقاعدہ وہ لائیو ہی ہوگا اور اس کے بعد اسے وہ ویڈیو دی جائے گی کہ وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے اور میں اپنے چینل پہ کروں گا. ہمارے ناظرین دیکھیں گے، ان کے ناظرین دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بند کمرے میں لیکن ہوگا یہ سامنے. حسن اللہ وہ اس کو میں یہاں تک کی چھوٹ دے رہا ہوں، وہ ساتھ میں اپنے اور لوگوں کو بھی لا سکتا ہے. آپ کا بھی ویلکم ہے، آپ سب لوگ آئیے. امید ہے آپ نے یہ تمام چیزیں سن لی ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، ایڈمن نے ایک بات اور کہی کہ یار آپ بلا کے وہاں اس کی کوٹائی کر دو گے، وہاں بلا کے اسے مارو گے. میں نے کہا یار ہم اپنے ہاتھ ان چیزوں میں گندے نہیں کرتے بھئی، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کے فرشتوں کا کام ہے. اور دنیا تو ہر کسی کی نکل جاتی ہے جیسے تیسے، کچھ بھی اچھے برے کام کر کے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے اللہ نے مار رکھی ہوئی ہے. قبر میں اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے مار ہے، حشر میں اس کو مار ہے، وہاں مار پڑے گی. اسے ہم یہاں مار کے اللہ کے کام میں مداخلت کیسے کر دیں بھائی؟ یہ تو آخرت میں اور قبر میں ملنا ہے نا اس کو. ہم یہاں پہ اس کو کیسے شیرنی دے دیں، پرساد دے دیں؟ ہم نہیں دیں گے. بے فکر ہو کے میں نے اس سے یہاں تک کہا کہ پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری. ٹکٹ لگاؤ، پیسہ لگاؤ، خرچ کر کے آؤ انڈیا، بیٹھو. ہمارے حضور نے بھی ہجرتیں کی ہیں، حسین علیہ السلام نے کربلا نہیں گئے، وہ گئے نا، سیکریفائز کیا نا. تو اگر یہ حق پر ہے اللہ یاری تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہہ رہا میرے چینل پہ آ کر بیٹھو. پھر ایسے نہیں ہوتا. جن دو لوگوں کے بیچ میں مناظرہ ہو، چیلنج ہو، دونوں کی شرطیں ماننی ضروری ہیں. اب وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے مناظرے کر رہا ہے، لوگوں کی آواز کو ڈاؤن کر رہا ہے، لوگوں کو بھگا رہا ہے، لوگوں پہ ہنس رہا ہے. ایسے مناظرے نہیں ہوتے. سامنے بیٹھو. تم اتنے بڑے حق پرست ہو، حق کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں سچا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. سامنے بیٹھو نا، آؤ نا. کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رافضی سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، سب سے بڑا ڈرپوک بھی ہے. نہ تو اس کے پاس میں پیسہ ہے، نہ اس کے پاس میں آنے کی جرت ہے، ہمت ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ کوٹ دو گے وہاں پہ. ارے بھیا قبر میں کوٹائی ہونی ہے تمہاری، آخرت میں ہونی ہے. ہم کیوں کوٹیں گے دنیا میں؟ ہاں کوئی اور کوٹ دے، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے وہاں پر. یہاں جب تم ہمارے سامنے آ کے بیٹھو گے. بہرحال ایک دن نکل چکا ہے چیلنج کو، اب 2 دن باقی ہیں.
دیکھتے ہیں اللہ یاری کو تھوڑی شرم غیرت آ جائے. باقی آج اس کے ایڈمن سے گفتگو کے بعد یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ اللہ یاری میں، حسن اللہ یاری رافضی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس علی زادے کے پاس اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ سکے. الحمدللہ خلفائے راشدین کا دفاع اس خاکسار نے کیا ہندوستان سے، اور وہاں سے ایسا پاور ملا ہے نا، ایسی شکتی ملی، ایسا سپورٹ ملا، ایسی نسبت کا رنگ ملا کہ اس جیسا رافضی کتا دم دبا کر بھاگ گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر بھی چلیے 2 دن کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں چاہتا تو، کیونکہ اس طرف سے تو کلیئر ہو چکا ہے کہ بھیا ہم آپ کے سامنے انڈیا آ کے نہیں بیٹھ سکتے، ادھر سے کلیئر کر دیا اس نے، لیکن پھر بھی چیلنج چونکہ کیا گیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے کیا گیا ہے، سینہ تان کے کیا گیا ہے. الحمدللہ علی زادے نے کیا ہے، تو ہم اپنی زبان سے مکریں گے نہیں. 3 دن پورے کریں گے، اس کے بعد میں اس کی شکست کو تسلیم کریں گے. تسلیم تو ابھی کر لیے لوگوں نے، دیکھ لیں گے، سن لیں گے، لیکن ہم 2 دن کا ٹائم اور کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ. اگر ذرہ برابر بھی کہیں شرم باقی ہے، ہمت ہے، جرت ہے، تو آؤ سامنا کرو، آؤ بیٹھو میرے سامنے اور ثابت کرو کہ خلفائے راشدین کافر ہے معاذ اللہ. میں ثابت کرتا ہوں ان کا ایمان، تم ثابت کرو ان کا کفر. پھر پتہ چلے گا کہ ان کا کفر ثابت ہوتا ہے یا تجھ جیسے نجس ناپاک رافضی خنزیر کا کفر ثابت ہوتا ہے. اور جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں نا، اس پیغام کو پہنچاؤ اس تک کہ تمہارے استاد میں، تمہارے لیڈر میں، تمہارے اینکر میں اگر اتنی جرت ہے تو بات کرے مجھ سے. اور آج الحمدللہ یہ اللہ یاری فراری ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ بھاگ چکا ہے، یہ ڈر چکا ہے، یہ گھبرا چکا ہے کہ یار یہ کس سے پالا پڑ گیا. ہاں یہ تو بالکل گلے کو آ گیا، یہ تو بالکل چوزوں کو پکڑ پکڑ کے وہاں پہ بٹھانا، ان سے ڈیبیٹ کرنا اور بڑے خوشی منانا، تالی بجانا کہ یار میں نے ان کو ہرا دیا، میں نے ان سے ڈیبیٹ کر لی، میں نے ان کو لاجواب کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. اپنے والد گرامی سے کبھی بیٹھ کے بات کیا کرو یار، سامنے بیٹھا کرو. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم اپنے ہمارے سامنے بیٹھو ایک بار. تو دوستوں جتنے بھی چاہنے والے اس پیغام کو اللہ یاری اور فراری تک پہنچائیں اور اس سے کہیں کہ ہمت دکھاؤ یار، سامنے بیٹھو سید سہیل چشتی کے، تھوڑی دیر بات کرو اس سے. جاؤ انڈیا، جاؤ انڈیا. لیکن یار ایک طرح سے ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اس نے انڈیا کی بہتری سوچی ہے. حسن اللہ یاری نے، اس نے سوچا کہ یار میں ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھوں گا تو زمین ناپاک ہو جائے گی، اس لیے اس نے یہ پورے ہندوستانیوں کے بھلے کی بات سوچی ہے. اسی لیے شاید وہ نہ آ رہا ہو کہ ہندوستان کی زمین ناپاک نہ ہو جائے. اگر یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے یار، اور اگر ڈر کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں آ رہا، تو یہ ان کے اپنے مسئلے ہیں. چلیے بہرحال خلفائے راشدین زندہ باد، اصحاب مصطفیٰ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.